اب یہ دیکھو کورونا وائرس پھیلا ہے نا چائنا میں, کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ, اور کیا ہے ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو وبا ہے نا طاعون یا اس جیسی, یہ عذاب ہوتا ہے جس کو اللہ جس قوم پہ چاہے مسلط کر دیتا ہے. پھر جو ایمان والے اس میں ہوں گے, نیک اعمال والے, ان کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے. وہ اگر مر بھی جائیں تو قیامت میں ان کا شمار شہداء میں ہوگا. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو نفس پرستی کا دور ہے نا, آخرت پہ یقین نہیں ہے. شریعت نے تو کیا کہا, وبا پھیلی ہے بھاگو نہیں, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جاؤ نہیں, مقدر پہ تقدیر پہ یقین رکھو, بچنا ہوگا بچ جاؤ گے, مرنا ہوگا مر جاؤ گے. تو صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون پھیلا, بیماری پھیلی اس طرح کی کوئی, تو جو اس میں وہیں رہے گا, صبر کرے گا, صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ, یقین کرے گا کہ مجھے وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے. موت کا ایک وقت متعین ہے, اگر مرنا ہوگا تو کہیں بھی جاؤں گا مروں گا, نہیں مرنا ہوگا تو یہاں رہ کے بھی نہیں مروں گا. اس جذبے کے ساتھ نبی نے فرمایا جو ایسے علاقے میں رہے گا, تو آپ نے فرمایا لہو اجر الشہید, اس کے لیے شہید کا اجر ہے. علماء نے لکھا ہے اگر وہ نہ مرے تو بھی شہادت کا اجر ہے, کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ پھر مر جائے, تو اس حدیث میں مطلق ہے. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس علاقے سے اگر کوئی بھاگے گا تو کالفار من الزحف, ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے. کتنی بڑی وعید ہے. دیکھو یہ اسلام نے رحمت کر دی, بتا دیا کہ بھئی اپنے ساتھیوں, ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے علاقے سے آپ وہاں ہجرت کر کے جائیں, یہ منع ہے, آپ نہ جائیں وہاں پہ, وہاں کے لوگوں کو حکم ہے یہی رہیں. تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھی وائرس لوگ بھاگیں گے تو دنیا میں پھیل جائے گا. اب یہ میڈیکل رپورٹ میں بعض دفعہ وائرس آتا نہیں ہے, انسان کی باڈی میں جا چکا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یار وہ بیچارے وہ بھی تو انسان ہیں جو وہاں مر رہے ہیں, ان کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگو گے, وہ کتنے بوڑھے ہوں گے, کتنے بچے ہوں گے, کتنی عورتیں ہوں گی لاوارث. اگر بیوی کو ہو گیا, شوہر اسے چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اور بوڑھے کو ہو گیا, بیٹے اسے چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اس لیے اسلام نے اس کو غیر اخلاقی حرکت قرار دیا ہے. یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. قوم میں اگر کوئی ٹینشن آئی ہے تو قوم کا ساتھ دینا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے بڑے صحابی, ساری زندگی نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے, اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ان کی, ہجرت بھی کی, 2 ہجرتیں کی, حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی. اور امین هذه الامہ, نبی نے لقب دیا, اس امت کے امین ہے. ابھی میں نے پورا بیان کیا نا صداقت اور امین, نبی نے اسٹیمپ لگا دی کہ امانت دار ہیں. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت عمر نے معزول کیا تو ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا, اور خالد ابن ولید کو ان کی کمانڈ میں لڑنے کا حکم دیا. اتنی بڑی ان کے بارے میں یہ بحث بھی ہوئی کہ ان کو خلفائے راشدین یعنی خلیفہ راشد بنایا جائے کہ نہیں بنایا جائے. یعنی خلافت کی جب بحث ہوئی تھی ان کا بھی نام آیا تھا. اتنے بڑے صحابی ایسے علاقے میں جہاں طاعون پھیل گیا. حضرت عمر نے آپ کو خط لکھا کہ ضروری کام ہے آپ آ جائیں. تو کسی کو ویسے ہی پہلے سے جانا ہو نا, وہ تو جا سکتا ہے, وہ کیونکہ وہ بیماری سے بھاگ کے نہیں جا رہا, وہ تو ویسے ہی, اب جن لوگوں کی فلائٹ ہی اس دن تھی, آنا ہی تھا, وہ پہلے سے وہ تو آ سکتے ہیں نا. تو حضرت عمر امیر المومنین نے کہا کہ آپ آ جائیں, کام ہے ضروری. انہوں نے کہا میں اس بیماری میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ ہے غیرت مند لوگ, ٹھیک ہے نا. وبا پھوٹ گئی ہے, یہاں ساتھی بیمار ہونے میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی میں آپ بھی بیمار ہوئے اور آپ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ غیرت کی زندگی ہے بھائی, عزت کی موت ہے زندگی, غیرت کی اور موت. اگر وہ آ جاتے, ساتھی کہتے یار دیکھو یہ تو بڑے کمانڈر تھے, یہ تو چلے گئے, ہم یہاں ایسے بڑے میں, ہاں وہ بہانہ تو ہوتا ہے, امیر المومنین کا خط آیا تھا, وہ باتیں تو وہ تو سبھی کر دیتے ہیں. تو انتقال تو پھر بھی ہو جانا تھا. کیا خیال ہے بھائی, اب تک تھوڑی زندہ رہتے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہی چائنا میں کسی جو مسلمان ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے, پاکستانیوں کو نکالا جائے. بھائی کیسے نکالا جائے؟ نبی کی حدیث ہے وہاں سے نکلنا ایسے جیسے میدان جنگ سے بھاگنا. اگر پہلے سے ہی آنے کا پروگرام تھا اس تاریخ میں وہ تو ایک الگ بات ہے, خاص اس بیماری کی وجہ سے بھاگنا. چائنیز بھاگیں وہ تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, آپ تو مسلمان ہو, آپ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کمزور ایمان والے لوگ ہیں, ان کو گنجائش کا راستہ بتاؤ. میں نے کہا گنجائش نکلتی ہوگی تو بتائیں گے, ہمیں تو حدیث سے گنجائش نہیں مل رہی. حدیث میں آتا ہے میں ایسے میدان جنگ سے بھاگنے والا, کیسے گنجائش دے دیں بھائی؟ تو ہم نہیں گنجائش دے سکتے, ہمارا دین تھوڑی ہے. ایک نے مجھے یہ کہا کہ اچھا مفتی صاحب تم خود ہوتے نا وہاں پہ, پھر دیکھتے اپنے لیے گنجائش تلاش کرتے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں وہاں ہوتا تو کیا فتویٰ دیتا.
مجھے نہیں پتا, میں نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اگر گنجائش تلاش کرتا تو بھی غلط کرتا. اگر میں وہاں ہوتا اس وقت تو بھی غلط کرتا. میری غلطی کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی, اور میرے فتوے کو جو مانتے وہ بے وقوف ہوتے, اس لیے کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو خود وہاں پہ ہیں. تو اس میں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو آدمی خود مبتلا ہوتا ہے وہ تو گنجائشیں دکھا رہا ہوتا ہے نا. میں نے کہا وہ پھر مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے, وہ دوسرے علماء سے فتویٰ لینا چاہیے ان کو. تو میں دعوی نہیں کرتا کہ میں کتنا نیک ہوں, میں کیا ہوں. میں وہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا, صبر کرتا یا بھاگ جاتا, یہ تو اللہ ہی جانے. ہم کیوں اونچے اونچے دعوے کریں, تو جب پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن بھائی اللہ اس کے رسول کا حکم تو ہم نے پارسل کرنا ہے, جیسے جیسے ہے ویسے آپ کو بتانا ہے, خود عمل کریں یا نہیں کریں. حکم یہی ہے کہ وہاں سے بھاگنے کی اجازت اس بیماری کی وجہ سے, کوئی اور کام ہے تو ایک الگ بات ہے, خاص اس بیماری کے ڈر سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. صبر کریں, انتقال ہو گیا شہادت کا اجر ہے, اور اگر بھاگ گئے بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو دیکھو مسلمان کے پاس تو ہدایت موجود ہے, غیر مسلموں کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک عورت بیچاری لڑکی پڑی ہوئی ہے, چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اندر یہ وائرس نہ ہو. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مرا پڑا ہوا ہے, لوگ اس کے جنازے کو نہیں اٹھا رہے. وہ یار یہ انسان ہے بھائی, اس کو اٹھاؤ, دفناؤ, اللہ پہ توکل کرو. بیمار ہونا ہوگا ہو جائیں گے, نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوں گے. یہ انسان ہے, اس کو اٹھاؤ, دفن کرو, غسل دو. جو بھی, وہ تو غسل نہیں دیتے, جو بھی کرتے ہیں بھائی تمہاری جو بھی رسومات ہیں. تو اگر کوئی مسلمان ایسا مرا پڑا ہوا ہو تو کیا مسلمان بھی چھوڑ دیں گے اس کو اس ڈر سے کہ کوئی جرم ہمیں نہ چلا جائے؟ بھائی اٹھائیں گے. تو یہ حدیث میں جہاں یہ آتا ہے نا بیماریاں لگتی ہیں, وہاں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں لگتی ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ, بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. اب علماء نے کہا ہے کہ حدیث کی تشریح میں علماء گئے ہیں کہ بھائی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لگتی ہیں, اور ایک طرف فرما رہے ہیں نہیں لگتی. تو مطلب یہ ہے کہ لگتی تو ہیں مگر اتنی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. اس میں اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا. جب اللہ چاہے گا تو لگے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی. یہ مطلب ہے لگتی ہے اللہ کی مرضی سے, تبھی کہیں وبا پھیلتی ہے تو اکثر آبادی بھی ہلاک نہیں ہوتی, اکثر لوگ بچ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, کہیں بھی وبا پھیلتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوا وبا میں کہ 51% آبادی کہیں کی ہلاک ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوا. 10%, 5%, 4%, 1%, بلکہ اس سے بھی کم. تو زیادہ تر بچنے والوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے تو وہ میں اونٹوں میں چھوڑتا ہوں تو باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا پہلے والے کو کس نے لگائی؟ جیسے پہلے والے کو اللہ نے لگا دی نا اپنی مرضی سے, تو دوسرے کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے لگائی ہے, چاہے یہاں سے جرثومہ لے کے وہاں بھیج دیا ہو یا آسمان سے بھیج دیا ہو. تو بیماریاں ایک دوسرے سے ٹرانسفر تو ہوتی ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. تو غیر مسلموں کا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو لگا دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں لگائے گا. تو احتیاط کا حکم ضرور ہے. احتیاط اتنی کافی ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں, لیکن اس علاقے میں پہلے سے ہوں تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ یہی غیر اخلاقی کام ہوں گے کہ چائنا نے تو بارڈر بند کر دیا, ورنہ آپ دیکھتے پورا چائنا خالی ہو گیا تھا. اگر حکومت بند نہ کرتی نا, چائنا نے پابندی لگا دی نا دنیا بھر میں چائنیز کے جانے پر, اگر چائنا یہ کام نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا میں لوگ رہتے؟ پوری دنیا میں تسلی سے وہ جراثیم پھیلا کے آتے. یہاں بھی چائنیز بیٹھے ہوئے ہوتے آدھے بیانات, اتنی بڑی آبادی ہے کہاں جاتے, کہتے ہیں آج چلو مفتی صاحب کا بیان سنتے, اگلے بیان میں پتہ نہیں ہم قابل ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو وہاں کی گورنمنٹ لوگوں کو روک نہیں پا رہی ہے, اسلام نے روک دیا. ان کے پاس موٹیویشن کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہیں کیوں رکیں, وہ کہیں گے بھائی غیر اخلاقی, تو غیر اخلاقی کر رہے ہو کیا ہوگا, اس اخلاق سے جب جان ہی جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا. تو وہمی ہے, قوم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ایک بچی پڑی ہوئی چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو حکومتی اہلکار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں ایک دوسرے, یہاں پتہ چلتا ہے آزمائش کا. تو اس لیے بھائی جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے مقدر سمجھ کے انسان اس کو برداشت کرے. کیونکہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے تھے نا, اللہ نے ان سے کہا نکلو, وہ کہہ رہے مر جائیں گے بھائی ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کو کیا کیا, فقال لهم اللہ موتوا, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا مر جاؤ, سارے مر گئے. پھر ثم احیاہم, اللہ نے پھر سب کو زندہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہوں. تو تمیز سے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نا جن کے, ان کو پھر اس طرح سے فطرت سمجھاتی ہے.
تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھو اس طرح بھی تمہیں مار سکتا ہوں، لہذا چلے جاؤ جہاد میں، جس کو مارنا ہوگا مار دوں گا، بچانا ہوگا تو بچا لوں گا، اور اگر مارنے پر آ گیا نا، نہیں بھی گئے تو یہاں مار دوں گا تمہیں میں۔ تو انہوں نے کہا اب جائیں گے، بڑی بہادری سے جا کے، وہ پھر بھی ان میں کچھ گڑبڑ نکلی۔ تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ایسے موقع پہ یہ سوچا جاتا ہے بھئی جب اللہ کا حکم ہے تو صبر کرو، تو اللہ نہ کرے کل یہاں بھی کوئی بیماری پھیل سکتی ہے، اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو بھائی یہ تو کسی بھی طرح سے موت تو ایک دن آنی ہے، اور چائنیز کے آنے پر پابندی لگاؤ۔ اگر کوئی چائنی جہاز میں آیا بھر، میں تو جب بھی کہیں کسی بیرون ملک سے آ رہا ہوتا ہوں نا، خاص طور ملیشیا اور یہ تائی لینڈ وغیرہ، چائنیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس دبا کے چائنیز ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، تو یا تو ایسے علاقے سے آئیں جہاں وبا نہیں پھیلی ہوئی، اور اگر ان کا پورا بھائی یہ تو پتلی گلی سے نکل کے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں نا، تو حکومت کو چاہیے فی الحال ان کے لیے پتلی گلی سے نکلنا اس لیے بھی آسان ہے، خود پتلے پتلے سے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے لوگ ہوتے تو وہ پتلی گلی سے نکل ہی نہیں سکتے، وہ صحیح ہے، لسی پینے والے، پائے کھانے والے۔ تو چائنیز کھاتے ہیں ابلی ہوئی چیزیں، اور دو چیزیں یہاں سے کھا لی، یہاں سے اٹھا کے وہ ایک یوں سوس کے ساتھ نا تھوڑا سا کھا لیا، یہ ان کا متزل العالیہ نے بہت تھوڑا سا کھا لیا۔ تو اس میں ان میں پاور نہیں ہوتی، عمریں لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ جب کھا ہی نہیں رہے تو ظاہر ہے بیماری بھی نہیں آتی نا، تو لیکن وہ جان جو ہمارے یہاں لوگوں میں ہوتی ہے نا، وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی، اور پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ تو پتلی گلی سے گورنمنٹ جتنی بھی پابندی لگا لے، یہ تو زمین کھود کے نکلیں گے 2 منٹ میں نکل کے آ جائیں گے۔ تو حکومت کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے یہاں آنے پر پابندی لگائے، سختی سے روک دے۔ ہاں کسی پاکستانی نے پہلے سے آنا تھا، اس کی سیٹ بک ہو چکی تھی، اس کو اپنے ماموں سے ملنے آنا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ویسے ہی آ رہا ہے، تو ان لوگوں کو بہرحال وہاں سے نکالنا چاہیے، اس کو اب وہاں ٹھوسے رکھنا، وہ تو ویسے ہی آ رہا تھا بھائی ملنے کے لیے، تو اس کے بھی آنے پر پابندی لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔